سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، روض الریاحین میں ایک بڑا ہی ایمان افروز اور سبق آموز واقعہ موجود ہے۔ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ڈکیتی کے لیے ایسے مقام پر پہنچا کہ جہاں کھجور کے 3 درخت تھے، ایک درخت خشک تھا بغیر کھجوروں کے۔ ڈاکوؤں کے سردار کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک چڑیا پھلدار درخت سے اڑتی اور خشک درخت پر جاتی، دوبارہ واپس آئی پھلدار درخت پر، پھر اڑ کر خشک درخت پر، پھر پھلدار درخت پر، پھر خشک درخت پر۔ وہ بیٹھا دیکھتا رہا کہ ماجرا کیا ہے، یہ چڑیا بار بار کئی بار پھلدار درخت سے خشک درخت پر کیوں بار بار آ رہی ہے؟ اس سے رہا نہ گیا، کہتا ہے میں خشک درخت پر چڑھ گیا کہ دیکھو تو سی بات کیا ہے، یہ کیوں بار بار آتی ہے۔ اب جب اس نے خشک درخت پر چڑھ کر دیکھا تو دیکھا وہاں ایک اندھا سانپ منہ کھولے بیٹھا تھا اور چڑیا پھلدار درخت سے کھجور لے کر آتی اور اس کے منہ میں رکھ دیتی۔ اب یہ حیران، اور پھر اسے احساس ہوا اور یہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، یا الہی، ایک طرف یہ سانپ ہے جس کو مارنے کا حکم تیرے نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے، مگر جب تو نے اس کی آنکھیں لے لی تو اس کے گزارے کے لیے ایک چڑیا کو مقرر کر دیا، یعنی تو نے اس کے رزق کا انتظام کیا۔ میرے مولا، میں تو تیرا بندہ مسلمان ہوں، اس کے باوجود مسافروں کو ڈرا دھمکا کر لوٹ لیتا ہوں۔ اس وقت غیب سے آواز آئی، اے فلاں، توبہ کے لیے میرا دروازہ کھلا ہے۔ یہ سن کر وہ ڈاکو کہتا ہے میں نے تلوار توڑ ڈالی اور کہنے لگا، یا اللہ، میں اپنے گناہوں سے باز آیا، میں اپنے گناہوں سے باز آیا۔ پھر وہی غیبی آواز آئی، ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ جب یہ ڈاکوؤں کا سردار اپنے رفقا کے پاس آیا، اس کے ساتھی ڈاکوؤں کے پاس آیا تو آ کر کہنے لگا کہ میں نے تو اپنے رب سے صلح کر لی ہے، میں نے توبہ کر لی ہے۔ اس کے رفقا بھی کہتے ہیں کہ چلو ہم بھی اپنے مولا سے صلح کر لیتے ہیں۔ سب نے صلح کر لی، سچے دل سے توبہ کر لی، اور اب ڈاکوؤں کا وہ گروہ جو پہلے لوگوں کو ڈرا دھمکا کر مال لوٹا کرتا تھا، کہنے لگے چلو اب حج کو چلتے ہیں، اپنے رب کا گھر دیکھنے چلتے ہیں۔ توبہ کر لی۔ اب یہ پورا قافلہ سوئے مکہ روانہ ہو گیا۔ اب راستے میں ایک گھر آیا، وہاں ایک نابینا بڑھیا تھی۔ نابینا بڑھیا کے گھر کے پاس جب یہ قافلہ رکا تو وہ نابینا بڑھیا آ کر باہر پوچھتی ہے کہ تمہارے درمیان اس نام کا بھی کوئی شخص ہے؟ اور یہ نام تھا ڈاکوؤں کے سردار کا۔ ڈاکوؤں کا سردار حیران ہو گیا کہ میرا نام راستے کے اندر اس بڑھیا کو کیسے معلوم؟ تو اس سردار نے کہا، ہاں میں ہی ہوں جس کا نام تم لے رہی ہو۔ وہ بڑھیا کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے گھر کے اندر گئی اور کچھ کپڑے نکال کر لائی، کہا چند روز ہوئے میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، یہ اسی کے کپڑے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ 3 راتوں سے متواتر مسلسل مجھے خواب میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو رہی ہے۔ وہ بڑھیا کہتی ہے 3 راتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت ہو رہی ہے، اور میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، یہ لباس یہ کپڑے اسے دے دینا۔ اب ڈاکوؤں کے سردار نے وہ کپڑے پہنے،
اس نیک آدمی کے کپڑے پہنے اور وہ لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں مکہ مکرمہ حاضر ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے کہ جب رب سے کوئی صلح کرتا ہے، مولا عز و جل سے جب کوئی معافی مانگتا ہے، کوئی سچے دل سے اپنے گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے، تو پھر رب کی رحمت اس کی طرف اس طرح بڑھا کرتی ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس ڈاکو نے تو توبہ کر لی، مگر میں جس علاقے میں آیا ہوں یہاں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، ان ایریاز میں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اغوا کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، کچھ چھوٹی چوریاں کرتے ہیں، کچھ بڑی چوریاں کرتے ہیں۔ نہ کرو ایسا، تھوڑے دنوں کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ اللہ سے معافی مانگ لو، اپنے رب سے صلح کر لو، اور وہ رب اتنا کریم ہے، سچے دل سے توبہ کر لو اور وہ معاف فرما دے تو پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ذرا دیکھو تو صحیح نا کہ ڈاکوؤں کا سردار ہے، ابھی تو توبہ کی ہے، ابھی کوئی بڑی عبادتیں نہیں کی، مگر اللہ کی بارگاہ میں صلح کرنے کی برکت دیکھو کہ اب اس کا نام اس بڑھیا کو بھی معلوم ہو گیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام زیارت کروا کر گویا لباس کا اہتمام کر رہے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کر لو اپنے رب سے صلح، چاہے کتنے گناہ کیوں نہ ہو گئے ہو۔ وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے، اور رحیم مولا کے پیارے پیارے جو نبی ہیں وہ بھی کتنے کریم ہیں۔ ایک ایسا خوبصورت واقعہ دیکھو، رب کی رحمت کتنی بڑی ہے۔ ہم اس رب کی نافرمانی کرتے ہیں جو اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار ایک وفد، ایک یوں سمجھیے کہ ڈیلیگیشن، ایک قافلہ وحشی کے پاس بھیجا۔ یہ وحشی کون تھا؟ ذرا غور کیجئے گا۔ یہ وحشی وہ تھا جس نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے مبارک چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا، اور اس نے اس بے دردی کے ساتھ شہید کیا تھا کہ آپ کے جسم سے آپ کا کلیجہ بھی نکال لیا تھا۔ میرے آقا بہت زیادہ روئے تھے، بہت غمزدہ ہوئے تھے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر، مگر دیکھو اپنے چچا کے قاتل کے پاس بھی اپنے صحابہ بھیج رہے ہیں کہ جاؤ وحشی کو بھی اسلام کی دعوت دے دو، اس کو بھی دعوت دو اسلام کی۔ چند صحابہ پہنچے اور وحشی کو اسلام کی دعوت دی۔ وحشی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ آپ مجھے کیسے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، کیونکہ آپ تو فرماتے ہیں جس نے کسی جان کو قتل کیا یا شریک کیا یا زنا کیا، قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا۔ میں نے تو یہ تینوں گناہ کیے ہوئے ہیں، قتل بھی کیا ہے، اللہ کا شریک بھی ٹھہرایا، بدکاری بھی کی ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ میرے لیے کوئی رخصت ہے تو اسلام قبول کروں نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قاصد کے ذریعے یہ آیت بھجوائی وحشی کو۔ ہیں ذرا سوچئے تو صحیح، کوشش کس پر کی جا رہی ہے کہ جو چچا کا قاتل، جو دشمن مصطفیٰ رہا، اور پھر دوسری بات وہ نیگوشیشن کر رہا ہے، مذاکرات کر رہا ہے کہ میں کیسے ایمان لاؤں، میرے لیے پہلے کوئی راستہ نکالیے۔ کہا جا سکتا تھا کہ ایک تو تجھ پر مہربانی کر رہے ہیں، تجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اسلام میں آنے کی اجازت دے رہے ہیں، یہ تجھ پر کرم نوازی ہے، مگر وہ کہہ رہا ہے میری کوئی نجات کا راستہ ہو تو میں ایمان لاؤں۔ آیت بھیجی گئی۔ وحشی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ یہ شرط تو بڑی سخت ہے۔ کیوں؟ اس میں دیکھیں اس آیت میں کیا فرمایا، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے۔ وحشی کہتا ہے میں ہو سکتا ہے اچھا کام نہ کر سکوں، پھر تو میری بخشش نہیں ہوگی، یہ تو شرط سخت ہے۔ اب کوئی اور رخصت ہو تو بتائیے۔ اللہ اللہ اللہ، رب عز و جل کی طرف سے ایک اور آیت نازل ہوتی ہے۔ اس آیت کو سنیے، ارشاد ہوتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اب
بڑی زبردست نوید تھی. صحابی کو پھر بھیجا کہ جاؤ اب یہ آیت پہنچا کے آؤ. کہتا ہے اس میں بھی ایک جو اشکال موجود ہے کہ اللہ جسے چاہے بخشے، کیا معلوم میری بخشش نہ ہو. اس میں گارنٹی تو نہیں ہے بخشش کی. قرآن پاک کی آیت میں یہ فرمایا نا کہ رب جسے چاہے بخشے. گویا وہ مزید گارنٹی چاہتا تھا. ایک اور آیت کا نزول ہوتا ہے، رب کی رحمت دیکھو، ایک اور آیت کا نزول ہوتا ہے. آیت کیا ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اور جب یہ آیت لے کر گئے تو وحشی کہتا ہے ہاں یہ ہماری بخشش کی گارنٹی ہے. چنانچہ وہ اور اس کے دوست حاضر ہوئے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے. اب صحابہ کرام دیکھ رہے تھے سارا معاملہ. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حکم خاص انہی لوگوں کے لیے ہے؟ یعنی یہ جو برکت ہے، یہ جو گارنٹی ہے، یہ جو رحمت عام ہے، یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت گویا برسنا چاہتی ہے. اے بندو تم اس کی رحمت کو نہیں پکارتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر جھکا لو، پکارو اسے. وہ بخشنا چاہتا ہے، وہ مہربان ہے، مگر بندہ ہے جو اپنے رب سے دور رہتا ہے، اپنے رب کو نہیں پکارتا، اسے ناراض کرتا ہے. پنجابی شاعر لکھتا ہے نا، جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے. جے ویکھاں میں رحمت رب دی بلے بلے بلے. عدل کرے تا تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. مولا عدل کرے تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے. فضل کرے تے بخشے جاسن میں ورگے منہ کالے. میرے مولا کا عدل ہو پھر تو جواب نہیں بننا، لیکن اس کی رحمت ہوگی تو ہم جیسے گناہگار بھی بخشے جائیں گے. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ حضرت سیدنا زید بن اسلم سے مروی ہے، پہلی امتوں میں ایک شخص بڑی عبادت کرتا تھا اور لوگوں کو اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی بہت کرتا تھا. جب اس کا انتقال ہوا تو مرنے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، اے میرے رب میرے لیے تیری بارگاہ میں کیا اجر ہے؟ تو بارگاہ الہی سے جواب ملا، آگ. اس نے عرض کی مولا میری عبادتیں، میری ریاضتیں آگ. ارشاد فرمایا تو دنیا میں لوگوں کو میری رحمت سے مایوس کرتا تھا، آج میں تجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دوں گا. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے. وہ بڑا کریم ہے، وہ بڑا رحیم ہے. بس اس سے توبہ کر لو، اس کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہگار، میں بڑا خطا کار، میں نے بڑے گناہ کیے، اب توبہ کیسے کروں؟ یاد رکھیں ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ بڑھ جائیں، اللہ کی رحمت کے آگے کچھ نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے پھر توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا. توبہ تو کرو نا، سر تو جھکاؤ نا، پکارو تو اسے. وہ رب کی رحمت بہت بڑی ہے. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل رات کے وقت اپنا دست قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول کر لے. اور فرمایا دن میں اپنا دست قدرت پھیلا دیتا ہے تاکہ رات کے وقت گناہ کرنے والوں کی توبہ قبول فرمائے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو. یاد رہے جب قیامت قریب آئے گی، آج تو سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے، مگر قیامت سے پہلے ایک دن ایسا آئے گا کہ جب سورج مغرب سے نکلے گا، اور یہ وہ دن ہوگا جب توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. مانگو اپنے رب سے،
پکارو اپنے رب کو اور اپنے رب سے معافی مانگ کر اپنے نیک زندگی کی طرف آ جاؤ۔ یہ اچھی بات نہیں کہ اس رب کی نافرمانی کی جائے، اس رحمان اور اس رحیم کو ناراض کیا جائے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں سنو، میرے رب کتنا رحیم ہے۔ منقول ہے حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قصوں کے غم خوار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں، اس نے ایک رحمت اہل دنیا پر اتاری ہے۔ اب تک اللہ نے ایک رحمت اتاری ہے، غور سے سنیے، اور اس ایک رحمت کی برکت کیا ہے کہ اس رحمت کی برکت سے آج جو ہمارے اندر آپس میں پیار ہے، ماں اپنے بچوں کو چاہتی ہے، باپ اپنے بچے سے پیار کرتا ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، یہ سب اس ایک رحمت کا صدقہ ہے۔ اللہ نے 99 رحمت قیامت کے لیے بچا رکھی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی 100 رحمتوں میں سے اس نے ایک رحمت دنیا پر اتاری تو وہ انہیں ان کی موت تک کافی ہوگی۔ اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا، پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرما دے گا۔ اتنی رحمتیں ہیں میرے رب کی، مگر اس رحیم رب کو ہم ناراض کرتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے دیکھا۔ آقا آنسو بہا رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا، میرے پاس جبرائیل آئے اور مجھے کہا اللہ عز و جل کو حیا آتی ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کو عذاب دے جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو۔ پھر اسلام میں بوڑھا ہونے والے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتا ہے؟ کیسی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ کو حیا آتی ہے کہ کسی بوڑھے پر جو اسلام میں بوڑھا ہو اسے عذاب دے، مگر آقا فرماتے اس بوڑھے کو حیا کیوں نہیں آتی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں بھی کوئی ہمارے ساتھ بڑا بھلا کرے، ہمارا خیال رکھے، ہمارا کیئر کرنے والا ہو، ہماری ضرورتیں پوری کرے، ہم کیا کہتے ہیں یار یہ ناراض نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑا شفیق ہے، بڑا مہربان ہے، میرا دوست ہے، کرم فرما ہے، محسن ہے۔ دنیا میں کوئی آپ کے ساتھ ایک بھلائی کر لے، آپ چاہتے ہیں وہ ناراض نہ ہو۔ جس رب کے اتنے احسان، اتنی عطائیں، وہ ناراض ہو جائے اس کی پرواہ نہیں؟ کیوں نہیں سوچتے کہ اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں؟ دیکھیں عبادت کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ نہیں پڑھوں گا تو عذاب ملے گا، گناہ اس لیے نہیں کرتا کہ کروں گا تو جہنم میں چلا جاؤں گا۔ ایک تو ڈر کے گناہ چھوڑنا ہے نا، اور ایک یہ ہے کہ نماز اس لیے پڑھتا ہوں کہ میرے مولا کا حکم ہے۔ خوف سے نہیں، پیار میں اللہ سے محبت کرنا سیکھو، رب سے پیار کرو، اپنے مولا سے پیار کرو، اور ڈر کر نہیں بلکہ اس کی محبت میں نماز پڑھو، اس کی محبت میں اس کی اطاعت کرو، تو اس کا لطف ہی اور ہے، اس عبادت کا مزہ ہی اور ہے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ کی رحمت کی تو کیا بات ہے۔ ایک بار ایک اعرابی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ بندوں کا حساب کون لے گا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کہا کیا خود حساب لے گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں۔ وہ اعرابی مسکرانے لگا، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا مسکرا کیوں رہے ہو؟ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے۔ بس پھر مجھے ٹینشن نہیں ہے۔ گویا وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر کریم نے حساب لینا ہے تو کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرما دیتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعرابی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ ایسے کریم مولا کے بندے ہیں ہم۔ سیدنا عمر بن خطاب راوی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں قیدیوں کو لایا گیا۔ اس میں ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس نے ایک قیدی بچے کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگی بڑی محبت کے ساتھ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا اس عورت کو دیکھو اور ذرا بتاؤ کیا یہ عورت اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی اللہ کی قسم نہیں ڈالے گی۔
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ عز و جل اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. یعنی اس قدر مہربان مولا ہے. مگر آج صبح سے لے کر شام تک اے میرے صحبت پور میں رہنے والے عاشقان رسول غور کرو، صبح سے رات تک ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی مانتے ہیں یا شیطان کی مانتے ہیں؟ جو مہربان ہے، جو رحیم ہے، جو کریم ہے، جو عطائیں دینے والا ہے اور جس نے بخشنا ہے، اس کی نہیں مانتے، شیطان کی مانتے ہیں، جو اللہ کا دشمن ہے، جو ہمارا دشمن ہے. قرآن کہتا ہے اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. مگر آج ہم اللہ کی نہیں شیطان کی مانتے ہیں. آپ کہیں گے جناب شیطان تو ہمارا دشمن ہے. چلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، دشمن کی کوئی بات مانتا ہے؟ ہم نے تو اسے دوست بنایا ہوا ہے، اور ایسا لگتا ہے سب سے پکا دوست بنایا ہے، کیونکہ پکے دوست کی بات تو بندہ ساری باتیں مانتا ہے. صبح اٹھتے ہیں فجر کی نماز کے لیے، ہمیں فرمان ہے رب کا، شریعت کہتی ہے فجر پڑھو، شیطان کہتا ہے سو جاؤ. ہم نہیں اٹھتے، فجر چلی جاتی ہے. کس کی مانی؟ شیطان کی. پھر اس اٹھنے کے بعد جب باتھ روم میں گئے، شیطان کہتا ہے کہ اس پیارے آقا کی سنت داڑھی نوچ کر گندی نالی میں بہا دو. ہم نے شیطان کی مانی اور میرے آقا کی سنت کو چہرے سے نکال دیا. اب باری آئی لباس پہننے کی. ایک طرف تو عشق یہ کہتا ہے کہ نبی پاک کی سنتوں والا لباس پہنو، شیطان کہتا ہے انگریزوں والا لباس پہنو، آقا کے دشمنوں والا لباس پہنو. شیطان کی مانی، لباس بھی وہ پہنا، رحمان کی تو نہ مانی. ظہر کا وقت ہوا، نماز قضا ہو گئی، کس کی مانی؟ شیطان کی مانی. مارکیٹ میں گئے، دکان پر گئے، بازار میں گئے، عورتوں کو سامنے سے گزر رہی ہیں، شیطان کہتا ہے دیکھ لے، فلم دیکھ لے، گانے سن لے، کس کی مانی؟ شیطان کی. جھوٹ بول لے، کس کی مانی؟ جھوٹ بول کر شیطان کی. یعنی صبح سے لے کر شام تک اگر آپ گنتی کرو نا تو شاید ہم پورے دن میں ماں باپ کی اتنی نہیں مانتے، اپنے گھر والوں کی اتنی نہیں مانتے جتنی شیطان کی مانتے ہیں. سوچئے رحمان کو کیا جواب دو گے؟ بندے رحمان عز و جل کے مانتے شیطان کی ہو، دینے والا وہ، رزق اس کا کھاتے ہو مانتے شیطان کی ہو، ہمیں سانس دینے کے لیے ہوا اس کی مانتے شیطان کی ہو، ہمیں دنیا بھر کی نعمتیں عطا کرنے والا وہ ہے اور مانتے شیطان کی ہو. یہ کیسی زندگی ہے؟ آج تو مان رہے ہو شیطان کی. آپ کو پتا ہے شیطان کیا منوانا چاہتا ہے آپ سے؟ مرتے وقت شیطان یہ منوائے گا، کوشش کرے گا کہ مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس دن کیا کرو گے؟ اس دن بھی مان لو گے شیطان کی؟ اور معاذ اللہ اگر کفر پر موت آ گئی تو پھر کیا کرو گے؟ آج نہ ماننے کی عادت ڈالو، آج پریکٹس کرو کہ شیطان کہے نماز نہیں پڑھنی، میں نے کہنا نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں نے پڑھنی ہے. شیطان کہے حرام کما لے، میں کہوں نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں نے حرام نہیں، تھوڑا ہے مگر حلال کمانا ہے. شیطان کہے دیکھ لے بے حیا عورتوں کو، کر لے بے پردگی، دیکھ لے فلمیں ڈرامے، میں نے کہنا ہے نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں آنکھیں جھکاؤں گا مگر بے حیائی نہیں دیکھوں گا. شیطان کہے سن لے بری باتیں، سن لے میوزک، میں کہوں نہیں میں رحمان عز و جل کا بندہ ہوں، میں حرام سننے کے لیے مولا نے کان نہیں دیے، سنوں گا تو تلاوت سنوں گا، نعت شریف سنوں گا، بری باتیں نہیں سنوں گا. جو بندہ شروع سے شیطان سے لڑائی لڑ رہا ہوگا نا، نہ ماننے کی عادت ہوگی، اب جب مرتے وقت شیطان سامنے آئے گا اور کہے گا مان لے میری، کہہ دے اللہ ایک نہیں ہے، کر لے کفر، لیکن اس نے تو ساری زندگی شیطان کی نہیں مانی تھی، وہ مرتے وقت بھی نہیں مانے گا، کلمہ پڑھ کے قبر میں چلا جائے گا. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ روز جو شیطان کی مان رہا ہے، ارے وہ تو عادی ہو گیا شیطان کی بات ماننے کا، مرتے وقت بھی کہیں مان نہ لے اور ایمان ہاتھ سے نہ چلا جائے. اور جس کا ایمان چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بربادی اس کا مقدر ہو جائے گی. خدارا اس نعمت کی قدر کرو، اللہ نے ایمان دیا ہے، اس ایمان کی قدر کرو اور اللہ سے دعا مانگتے رہو کہ میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، کہ جس کے پاس ایمان نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں،
جو توبہ کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے دن پھیر دیتا ہے, اس کی مشکلیں آسان کر دیتا ہے, اس پر کرم کے دروازے کھول دیتا ہے, لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے. حضرت حبیب عجمی بڑے سود خور, بڑا گناہگار, ان کی عادت تھی کہ جب سود وصول کرنے لوگوں سے جاتے نا تو پیسے نہیں ہوتے تو گھر کا سامان لے آتے. ایک بار گئے سود لینے کے لیے, پیسے نہیں تھے کسی کے گھر میں, تو کھانے پینے کی چیزیں لے آئے اور گھر والوں کو کہا کہ کھانا بناؤ. جب گھر والوں نے کھانا بنایا وہ سارا کا سارا کھانا خون بن گیا. تو گھر والوں کو کہا یہ کیا ہو گیا؟ اب آپ جب سود لینے گئے تھے نا تو وہاں بچے راستے میں کھیل رہے تھے, آواز لگائی دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ, حبیب سود خور آ رہا ہے, کہیں اس کے پیروں کی مٹی ہم پر نہ گر جائے اور ہم پر بھی اللہ کی لعنت نہ اتر آئے. دل پر چوٹ لگی کہ بچے بچے مجھے برا کہتے ہیں, اور گھر آئے تو کھانا بھی خون بن گیا. دل پر چوٹ لگی, آپ کی زوجہ نے کہا کمبخت حرام لاتے ہو تو اس کا بننا یہی تھا. اگر میرا یہاں بھی کوئی بھائی سود کا کام کرتا ہے تو توبہ کر لے. یہ سود اللہ سے جنگ ہے. سود کا کام کرنے والا رب سے جنگ کا اعلان کرتا ہے. ارے کبھی کوئی رب سے جنگ کر کے بھی جیتا ہے تباہی مقدر ہوگی. حدیث پاک کا خلاصہ ہے سود کے 70 درجے ہیں اور اس میں کمتر درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے. اتنا برا فعل نہ کرو, یہ کام توبہ کر لو. حبیب عجمی نے بھی توبہ کی. خیال آیا کہ کیا کرتا رہا میں ساری زندگی, سود کھاتا رہا, سود جمع کرتا رہا. سچی توبہ کی. اب جب باہر نکلے تو کچھ بچے کھیل رہے تھے. بچے آواز لگاتے ہیں دور ہٹ جاؤ, حبیب عجمی آ رہے ہیں, کہیں ہمارے پیروں کی مٹی ان کے پیروں پر نہ گر جائے, ہم گناہگار نہ ہو جائیں. ودن اے منٹس, ابھی تو توبہ کی نا. اللہ کی رحمت دیکھو, لوگوں کے دلوں میں عزت ڈال دی. ایک شخص سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے, شرابی, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. حضرت عمر فاروق نے دیکھ لیا کہ ہاتھ میں بوتل ہے. آپ نے اسے روکا, کہا بتاؤ اس میں کیا ہے. وہ شرابی سوچ رہا تھا کہ اگر حضرت عمر کے ہاتھ آ گیا اور ریڈ ہینڈ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا, شراب بھی ساتھی ہے, بننا کیا ہے. اب خیال آیا, توبہ کرنے لگا, میرے مولا مجھے معاف کر دے. دل ہی دل میں, کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے. دیکھو توبہ کرنے کے لیے کچھ زیادہ نہیں کرنا, بس دل ہی دل میں سچی توبہ, ندامت, وعدہ اپنے رب سے. وہ شرابی اپنے دل ہی دل میں وعدہ کر رہا ہے. حضرت عمر سامنے کھڑے ہیں, میرے مولا آج بچا لے, آج بچا لے, اب نہیں پیوں گا شراب, بس آج حضرت عمر کے سامنے بے عزت ہونے سے بچا لے, اب نہیں کروں گا مالک. اپنے اللہ سے وعدہ کیا نا, بندہ اور رب کا ناتا تھا, کنیکشن دیکھو. کہتا ہے حضرت عمر سے, حضور اس بوتل میں سرکہ ہے, شراب نہیں ہے. حضرت عمر نے کہا بوتل دکھاؤ مجھے. اب کیا حالت ہوگی اس کی, اس نے اللہ کا نام لیا ہوگا, رب کو کس حالت میں پکارا ہوگا. وہ شراب کی بوتل نکال کر دیتا ہے ان کے ہاتھ میں. حضرت عمر دیکھتے ہیں وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. یہ ہے میرا رب, وہ پردے ڈالنا چاہتا ہے. ہم ہیں کہ نہیں پکارتے اسے, نہیں مانگتے اس سے معافی. اے شراب پینے والوں, اے نشہ کرنے والوں, چھوڑ دو یہ گندی شراب. یہ شراب تمہاری عقلوں کو معاف کر رہی ہے اور جہنم کا سامان بنا رہی ہے. میرے رب نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والوں پر, میرے آقا نے لعنت فرمائی ہے شراب پینے والوں پر. نہ پیو شراب, صبر کر لو, یہاں گندی شراب نہ پیو. رب نے جنت میں شراب طہور تیار کر رکھی ہے. جو خوش نصیب جنت میں جائیں گے وہ پاکیزہ شراب پیئیں گے. نہ پیو یہاں گندی شراب, اور پکارو اپنے رب کو, معافی مانگو اس سے. ارے وہ لمحوں میں تقدیر بدل دیتا ہے. جو لوگ یہ سوچتے ہیں بڑے گناہگار ہیں, ایک ایسا شخص بھی گزرا, حدیث پاک کا واقعہ ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص نے 99 قتل کیے. سوچنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے. 99 قتل. ایک شخص کے پاس, جس کو لوگ بزرگ کہتے تھے, عالم نہیں تھا, وہ جا کر کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں, میری توبہ ہو سکتی ہے. کہا کہ 99 قتل کیے, تیری توبہ بالکل نہیں ہو سکتی, تو بڑا گناہگار. اس گناہگار نے کہا 99 تو ہو گئے, چلو سینچری بھی پوری کر لیتے ہیں. اور اسی بندے کو مار دیا. 100 قتل کر لیے.
اب خیال آیا 100 قتل کر لیے، غلطی ہو گئی، معافی مانگنی چاہیے، اب کیا کروں؟ کسی اور کے پاس گیا، کہا ایسا کرو توبہ تو قبول ہو جائے گی، فلاں مقام پر نیک لوگ رہتے ہیں، ان نیکوں کے پاس چلے جاؤ، وہاں جا کر رب سے توبہ کرو، رب کریم ہے تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ 100 بندوں کا قاتل ابھی نمازیں پڑھنا، عبادتیں کرنا، کوئی بڑی نیکیاں کرنا شروع نہیں کی اس نے، نیکوں کی بستی کے راستے کی طرف چلا، راستے ہی میں اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے رب کی رحمت دیکھو، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے، 100 بندوں کا قاتل ہے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا ہم لے جائیں گے، توبہ کی نیت کر لی تھی، اللہ سے صلح کی نیت کر لی تھی۔ اب رب کی رحمت دیکھو، ارشاد ہوا جگہ کو ناپو، زمین ناپو، اگر گھر کے قریب ہے تو جہنم کے فرشتے، عذاب کے فرشتے لے جائیں، اور اگر میرے نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہے تو رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ اب زمین ناپی جا رہی ہے، روایتوں کے الفاظ ہیں رب کی رحمت بھی یہ چاہتی تھی کہ اس کی بخشش ہو جائے، زمین کو سمیٹ دیا گیا، زمین کو حکم ہوا کہ سمٹ جاؤ۔ جو نیک بندوں کی بستی تھی جب ناپا گیا، یہ بندے کا لاشا اس نیک بستی کے قریب تھا، حکم ہوا کہ رحمت کے فرشتے لے جائیں۔ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، میں نے عمری منہ نہ لاوے، لکھ گناہ میرا مالک ویکھے، وہ پھر بھی پردے پاوے۔ میرا مالک کتنے گناہ دیکھتا ہے ہمارے، پھر بھی ہم پر پردے ڈالے ہوئے ہیں، پھر بھی بخشش کے در کھلے ہوئے ہیں۔ دنیا میں 1 بار ہمیں کسی کو ہم ستا دیں، 2 بار کسی کی نہ مانیں، 3 بار کسی کی نافرمانی کریں، وہ کہتا ہے اب بات نہیں کروں گا، اب میرے سامنے مت آنا، اب مجھے منہ نہ دکھانا۔ میرے رب کی رحمت تو دیکھو، 70 سال کا بوڑھا ساری زندگی گناہ کرے، مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لے، میرے مولا اس کی بھی بخشش کر دیتا۔ کر لو توبہ، مانگ لو معافی۔ ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہو کہ توبہ تو کرنی ہے مگر عمر کے آخری حصے میں کر لوں گا، میں بوڑھا ہو کر نماز پڑھ لوں گا، میں اپنی عمر گزار لوں، ابھی تو انجوائمنٹ کے دن ہے، ابھی جوانی ہے، پھر مزے کرنے کے بعد آخری عمر میں اللہ اللہ ہی کروں گا، میں مسجد کا کونا سنبھال لوں گا۔ اے نوجوانوں، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ کیا تمہارے پاس کسی کے پاس اس پورے مجمع میں گارنٹی ہے تو ہاتھ اٹھائے کہ میں 1 سال زندہ رہ سکتا ہوں؟ کوئی ایک ہے یہاں پر؟ کوئی ایسا موجود ہے میرا بھائی جسے یہ بتاؤ میں 1 مہینہ زندہ رہوں گا؟ 1 مہینے کی گارنٹی بھی نہیں آپ کے پاس؟ کوئی ہے جس کے پاس 1 ہفتے کی گارنٹی ہے؟ ہاتھ اٹھائیے۔ کوئی نہیں ہے۔ کوئی ایک جانتا ہے میں صبح تک زندہ رہوں گا؟ ہائے ہائے ہائے، پتہ آپ کو صبح کا نہیں، اور توبہ کیوں تاخیر کر رہے ہو؟ اگر آج قبر میں چلے گئے تو، کل قبر میں چلے گئے تو کیا تیاری کی؟ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ مجھے یہ تو فکر ہے میرا گھر بڑا ہو جائے، مجھے یہ تو فکر ہے میرا کاروبار بڑا ہو جائے، مجھے یہ تو فکر ہے کہ میری زمین زیادہ ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل اچھا ہو جائے۔ ارے ہم میں سے کس کو فکر ہے کہ میری قبر روشن ہو جائے، میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میں مر جاؤں تو کہیں پھنس نہ جاؤں؟ کب فکر کریں گے؟ کب جاگیں گے غفلت کی نیند سے؟ کیا نوجوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوان قبر میں نہیں جاتے؟ ارے آپ کے ساتھ آج کوئی ہوتا ہے، کل وہ مرحوم ہوتا ہے۔ کیوں نہیں سوچتے کہ میں بھی مرحوم ہو جاؤں گا، میں بھی قبر میں چلا جاؤں گا؟ قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو کچہریاں کر کے مجھے بری باتیں سناتے ہیں، قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو مجھے فلموں ڈراموں کی طرف لے کر جاتے ہیں، قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو مجھے حرام روزی کمانے کے طریقے سکھاتے ہیں، قبر میں نہیں آئیں گے میرے یہ دوست جو آج مجھے برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر کے زندگی گزارنے والا جب قبر میں جائے گا، سنو میں اس آقا کی حدیث سنا رہا ہوں جس کا کلمہ میں نے پڑھا ہے اور آپ نے پڑھا۔ میرے آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ اے صحبت پور میں رہنے والے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، سوچئے
مرنے کے بعد جس قبر میں میں نے جانا ہے وہ جنت کا باغ ہوگی یہ دوزخ کا گھڑا ہوگی؟ کہ نیکیاں کر لی کہ جنت کا باغ ہوگی، ایسے اعمال کر لیے کہ جنت کا باغ ہوگی؟ یہ زندگی تو ایسی گزر رہی ہے کہ قبر جہنم کا گھڑا نہ بن جائے۔ خدا را توبہ کر لیجئے، آ جائیے، پکار لیجئے اپنے مولا کو، وہ رب بڑا کریم ہے، اس کی رحمت برسنا چاہتی ہے۔ آج یہ نیت کر کے جائیے، جتنے میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پکی سچی نیت کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسے نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان مردود یہاں سے دور بھاگ جائے، آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، آقا کی سنتوں کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ بلوچستان کے عاشقان رسول، میں نے جب بھی مدنی چینل پر بلوچستان والوں کو دیکھا، جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں آئے تو میں نے ایک بڑی اہم بات، پاپا بھی یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان والوں میں بڑا عشق رسول ہے، بڑا عشق مدینہ ہے، یہ بہت پیار کرتے ہیں اپنے آقا سے۔ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ سرکار کا عاشق بھی کیا داڑھی مڈاتا ہے؟ کیوں عشق کا چہرے سے اظہار نہیں ہوتا؟ ارے آپ کا چہرہ تو آقا کی سنتوں والا ہونا چاہیے نا۔ تو آؤ، نبی سے عشق کا تقاضا یہ ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ چہرے پر پوری ایک مٹھی داڑھی سجانی ہے۔ آقا کی سنت داڑھی سجاؤ، جس کے چہرے پر داڑھی ہے نا اس کے ثواب کا میٹر جاری ہے، وہ کچھ کرے نہ کرے داڑھی کا ثواب تو جاری ہے نا۔ امامہ سجانے والا کو تو ڈبل ثواب جاری ہے، امامے کا ثواب بھی، داڑھی کا ثواب بھی۔ اب میرے نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے یار بات تو صحیح ہے، لیکن ذرا شادی ہو جائے پھر داڑھی سجا لیں گے، تھوڑی عمر گزر جائے پھر داڑھی سجا لیں گے۔ اچھا چلے یہ بتائیں، قبر میں پیارے آقا کا دیدار ہونا ہے، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مبارک داڑھی والے ہیں نا، داڑھی والے آقا کی زیارت ہو اور ہمارے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، کیسا لگے گا؟ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے داڑھی بڑھاؤ، مونچھیں پست کرو، اور حدیث پاک کا خلاصہ ہے میرے دشمنوں جیسا چہرہ نہ بناؤ۔ تو آقا کے دشمنوں والا چہرہ لے کر آقا کے سامنے کیسے جائیں گے؟ تو شاید آپ کے دل میں جواب آ رہا ہوگا کہ قبر میں تو داڑھی لے کر جاؤں گا۔ یہ سب کی نیت ہوگی، کس کس کی نیت ہے کہ قبر میں داڑھی لے کر جاؤں گا؟ اب کس کو پتا ہے کہ میں قبر میں کب جاؤں گا؟ وہ ہاتھ اٹھائے رکھے، باقی نیچے کر لے۔ کوئی ایک ہے جس کو پتا ہے قبر میں کب جاؤں گا؟ کسی کو پتا نہیں ہے۔ اچھا یہ نیت پکی ہے کہ قبر میں داڑھی لے کر جاؤں گا، تو اب خود طے کر لے کہ جب آپ کو یہ پتہ ہی نہیں قبر میں کب جاؤں گا تو پھر آج داڑھی رکھ لینا۔ اگر کل چلے گئے قبر میں تو آپ یہ کہیں گے میں نے نیت تو کی تھی، پتہ نہیں تھا کب قبر میں آنا تھا، اس لیے داڑھی نہیں رکھ سکا۔ تو عقل مند وہی ہے کہ جس کام کا پتہ نہیں اس کو آج ہی کرنا چاہیے، کہ اگر اللہ نہ کرے جلدی موت آ گئی تو داڑھی تو لے کر جاؤں، کچھ ہو نہ ہو۔ ایک سنت ہے یاد رکھنا جو قبر میں ساتھ جائے گی، داڑھی جو ہے یہ وہ سنت ہے جو قبر میں بھی ساتھ جائے گی، اور قبر میں کیا کام کرے گی؟ سبحان اللہ۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ یہ قبر میں انشاءاللہ چراغ کا کام کرنی ہے، یہ داڑھی کا ایک ایک بال انشاءاللہ قبر میں نور کا کام کرے گا۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ قبر میں جانا ہے اور بغیر داڑھی والا کیسے چلے گا؟ تو آج نیت کریں، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے۔ آؤ مل کر آقا کی سنتوں پر عمل کریں، یہ مسجدوں کی ویرانیاں ختم کریں، مل کر سب نماز پڑھیں، دوسروں کو نماز کی دعوت دیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، 100 سال پرانی مسجد یہاں پر ہے، میں یہ نہیں پوچھوں گا وہ مسجد آباد کتنی ہے، وہاں فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں۔ افسوس تو یہ ہے ہمارے سنیما گھر، ہماری تفریح گاہیں آباد ہیں، ہماری مسجد ویران ہیں۔ آؤ مل کر نیت کرتے ہیں، خود بھی نماز پڑھیں گے، نماز کی دعوت کو عام بھی کریں گے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی مسجد بھرو تحریک ہے، اور یہ تحریک انشاءاللہ جاری رہے گی۔ مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا،
جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔